آج ہم جماعت صوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے سیرت طیبہ۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 7، حضرت خدیجہ سے نکاح۔ بیٹا ہم نے صفحہ نمبر 20 کی پڑھائی کی تھی پہلے، اس میں پڑھا تھا حضرت ابو طالب کی کفالت، سفر شام اور حلف الفضول۔ آج ہم صفحہ نمبر 21 کی پڑھائی کریں گے، جس پہ ہے حضرت خدیجہ سے نکاح، واقعہ حجر اسود اور غار حرا کی خلوت نشینی۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 21 پہ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ مکہ کی مالدار خاتون تھی۔ ان کا جو مال تھا وہ تاجر جو تھے وہ مختلف علاقوں میں جا کر اس کی تجارت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کا کام کرتے تھے۔ ایک بار حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخواست بھیجی کہ وہ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی۔ حضرت خدیجہ نے مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا اور ساتھ میں اپنا غلام بھی بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارت میں بہت نفع حاصل کیا۔ جب حضرت خدیجہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کے غلام نے سفر کے دوران کے حالات انہیں بتائے تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوئیں اور آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا اور نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 25 سال۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ تو بیٹا مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے واقعہ حجر اسود۔ تو بیٹا حجر اسود جو ہے وہ ایک سیاہ رنگ کا مقدس پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنا تھا۔ جب اس پتھر کے نصب کرنے کا وقت آیا تو قبیلے کا ہر سردار کہنے لگا کہ اس کو میں نصب کروں گا۔ اس طرح سے ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے صبح خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنی چادر کو نیچے بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کر اپنی چادر پر رکھا اور قبیلے کے ہر سردار سے کہا کہ وہ چادر کے کناروں کو پکڑ کر پتھر کو نصب کرنے والی جگہ پر لے آئیں۔ جب پتھر کو نصب کرنے کی والی جگہ پر پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر کو اپنی اصل مقام پر نصب کر دیا۔ اس طرح سے یہ معاملہ امن و امان سے طے پا گیا۔ بیٹا اس کے بعد ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 22 پہ غار حرا کی خلوت نشینی۔ تو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے؟ کیونکہ بیٹا مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ بہت ان میں برائیاں پائی جاتی تھی، جیسے کہ بت پرستی عام تھی، شراب پینا، جوا کھیلنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات کو دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتے،
بہت پریشان ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے، وہ سوچتے کہ ان برائیوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے، لوگوں کو کیسے بچایا جائے ان حالات سے، ان برائیوں سے. یا آپ اتنا سوچتے کہ یہاں تک کہ آپ تنہائی پسندی کی طرف مائل ہو گئے. آپ غار ہرا میں چلے جاتے، وہاں پہ دن اور راتیں غار ہرا میں بسر کرنے لگے، اور کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کہیں کہیں روز وہاں جا کر قیام فرماتے اور غور و فکر فرماتے. بیٹا اسی دوران جب آپ غار ہرا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی، جو کہ کون لے کے آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. اور اس طرح دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ کس کو دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوا. بیٹا یہ تھی ہماری آج کی پڑھائی، یہ آپ نے بلند خوانی کرنی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 23 پہ. سوال نمبر 2 تھا ہمارا سوالات کے جوابات. ہم نے پہلے 2 سوال کر لیے تھے، مجھے امید ہے یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھے ہوں گے. سوال نمبر 3 ہے حجر اسود کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو بیٹا یہ میں نے آپ کو حجر اسود کا واقعہ ابھی سنایا ہے، یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں لیکن آپ نے یہ خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حجر اسود ایک مقدس پتھر کا نام ہے، سیاہ رنگ کا مقدس پتھر تھا جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے. جب نصب کرنے کا وقت آیا تو قبیلے کے ہر سردار میں لڑائی ہو گئی کہ اس کو میں اپنی جگہ پر رکھوں گا. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طے پایا کہ جو کل صبح خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا وہی فیصلہ کرے گا. اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنی چادر پر حجر اسود کو رکھا اور قبیلے کے ہر سردار سے کہا کہ وہ چادر کے کناروں کو پکڑے اور پتھر نصب کرنے والی جگہ پر لے کر آئے. اور جب وہاں تک پتھر اپنی جگہ تک پہنچا، آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایسے اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے، آسان الفاظ میں کر کے. بیٹا اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 4. حضرت خدیجہ کون تھی؟ تو کون تھی حضرت خدیجہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، ٹھیک ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی. سوال نمبر 5 ہے ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں خلوت نشینی کیوں اختیار کی؟ اس کا جواب آپ دیکھیں. کیونکہ مکہ میں بہت سی لڑائیاں، بہت سی برائیاں تھی، جیسے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا اور بت پرستی عام تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کہ ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، آپ نے غار ہرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3. درست جواب کے آگے ٹک اور غلط جواب کے آگے کراس لگائیے. نمبر 1. حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بڑی محبت سے کی. یہ درست ہے یا غلط؟ درست، ویری گڈ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی آپ کی پرورش کی تھی. نمبر 2. حلف الفضول معاہدے کے مطابق ظالم کی مدد اور مظلوم کی مخالفت کی جائے گی. غلط ہے یا درست؟ غلط، کیونکہ بیٹا اس میں تو تھا جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کے خلاف ہوں گے سب، اور جو مظلوم ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کی مدد کریں گے. لیکن جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا الٹ کر کے لکھ دیا ہے کہ ظالم کی مدد اور مظلوم کی مخالفت کی جائے گی، لہٰذا یہ غلط ہے. نمبر 3 دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. جی ہاں، اس کو لکھیں
ٹک کریں اس کو, یہ درست ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور حضرت خدیجہ کی 40 سال. تو یہاں پہ انہوں نے بالکل درست لکھا ہوا ہے, اس کو آپ ٹک کریں. نمبر 4, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. ٹک, یہ بھی درست ہے. نمبر 5, غار حرا مدینہ کے قریب واقع ہے. غلط, اس کو آپ غلط کریں کیونکہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ کے قریب. ٹھیک ہے, غار حرا جو تھا وہ مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جبل نور کے گلی تھی, تنگ گھاٹی تھی, تو وہاں پہ واقع ہے غار حرا. ٹھیک ہے, جبل نور پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر غار حرا ہے, تو یہ مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو غلط کرنا ہے, یہ مدینہ کے قریب نہیں مکہ کے قریب واقع ہے. بیٹا آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ صفحہ نمبر 21, صفحہ نمبر 22 کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے, پڑھائی کرنی ہے, اور صفحہ نمبر 23 پہ آپ نے سوالات کے جوابات سوال نمبر 3, 4, 5 اپنی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. سوال نمبر 3 ہے ہمارا درست اور غلط جوابات کی نشاندہی, یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنے ہیں. بیٹا مجھے امید ہے جو کام میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس سب کام کو بہت اچھے طریقے سے خوش خط کر کے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.